بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی یس یا نو سیکھنا. ہمیں زندگی میں بہت سی ایسی جگہوں پہ کبھی یس کرنا پڑتا ہے، کبھی نو کرنا پڑتا ہے. ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی کہ کہاں پہ ہم نے یس کرنا ہے اور کہاں پہ نو کرنا ہے، یعنی کہاں پہ ہم نے بات کو ایگری کرنا ہے اور کہاں پہ ہم نے ڈس ایگری ہونا ہے. سو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے تو ایگری ہوتے ہیں لیکن اندر سے ڈس ایگری ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی کو اوپر سے کہہ دیتے ہیں یس میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اندر سے ہم بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ہمارا اندر اور ہمارا باہر جب یہ ڈفرینٹ ہوگا تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ رزلٹس اچھا نہیں آتا. یعنی ہم یا تو وہ کہتے ہیں نا دوگلا پن ہونا، تو دوگلا پن جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. سو جب بھی کام کرو یس کرو تو پھر نیت کے ساتھ کرو، اگر نو کرو تو دل سے کرو. اب یس کیا نو ہم نے کیسے کرنا سیکھنا ہے. دیکھو سم ٹائم آپ سے کوئی پازیٹیو کام کروانا چاہ رہا ہے تو فوراً آپ یس کرو، اس کے لیے نو نہیں کرنا. لائک اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو ٹیچر کہتا ہے کہ جی آپ نے سبق یاد کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو نو نہیں کرنا، آپ کو صرف کہنا ہے یس آئی کین ڈو اٹ، میں کروں گا. آپ نے وہاں پہ نو نہیں کہنا، وہاں سے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نو نکالنا ہے. لیکن ایک بندہ جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ سے کوئی کام کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو کام لیگل نہیں ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو نو کرنا ہے اور پراپر طریقے سے نو کرنا ہے. یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی بات آپ سے ایسی کی جاتی ہے جو آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، جو آپ کی سوچ سے میچ ہی نہیں کر رہی، یا آپ سے کچھ ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے جو بالکل آپ کی سوچ سے اپوزٹ ہے، تو آپ نے اس پہ پراپر طریقے سے نو کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کمپیل کرے، آپ کو اکسائے اور آپ اس پہ یس کر دو. ٹھیک ہے، سو اچھی چیزوں پہ یس کرنا سیکھیں اور بری چیزوں پہ نو کرنا سیکھیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، یس جو ہوتا ہے پہلے نو ہوتا ہے کوئی بھی کام. اب ریجیکشن کیا ہوتی ہے، ریجیکشن کے بعد ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے. لائک اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک جاب کرتے ہیں، آپ کا کلائنٹ جو ہے آپ سے اس سے بات کرتے ہیں، آپ اس کو کوئی چیز سیل کر رہے ہیں، سیل آؤٹ کر رہے ہیں. لائک کوئی بھی آپ فرض کریں ایک واٹر مینجمنٹ کمپنی کے اندر آپ کام کرتے ہیں، تو فلٹر کی آپ کی شاپ ہے، آپ نے فلٹر پلانٹ جو ہے وہ سرو کرنے ہیں، فلٹر جو ہے وہ دینے ہیں. آپ نے کال کی کسی سے، آپ نے کہا کہ جی ہم فلٹر جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور وہ تو اسے اگر اس میں انٹرسٹ ہوا تو وہ کہے گا جی ٹھیک ہے ہم آپ مجھے لگا دیں. اگر اسے انٹرسٹ ہی نہ ہوا تو اس نے کہنا نو. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کسی سے کچھ کام لینا چاہ رہے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ پراپر طریقے سے آپ کو یس کہے گا، نو کہے گا، اٹس اپ ٹو دیٹ پرسن. اس کی سوچ پہ منحصر ہے کہ وہ آپ کو یس کہتا ہے یا نو کہتا ہے. لیکن آپ نے اسے یس کہلوانا ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو نو سننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جب اس نے کہا، آپ نے کہا جی مجھے اسائنمنٹ لکھ کے دو، آپ نے کہا جی مجھے یہ کام کر کے دو، اور وہ فوراً سے آپ کو کہے جی نہیں کرنا میں نے، تو آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اگین ٹرائی کرنی ہے یار میں یہ وجہ ہے. آپ نے پراپر طریقے سے اسے سمجھانا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو کیا کرے گا، یس کہے گا. ٹھیک ہے، سو لرن کریں یس کہاں کرنا ہے، نو کیسے کرنا ہے. دیکھو ایک کنسیپٹ ہے جسے کنسیپٹ آف سارا کہا جاتا ہے، کنسیپٹ آف سارا، جس میں آپ جب بھی کسی نئے پرسن کو دیکھتے ہو تو ہمیں نا اس کو دیکھ کر ایک چیز ہمارے اندر ایک فیلنگ آتی ہے، ہاں یار ٹھیک ہے، اٹس اوکے. مطلب ہم اس کو اپنی آپ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. کین وی جج سم نیو پرسن، ایک نئے بندے کو دیکھ رہے ہیں، نئے بندے کو ہم جج کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک فیلنگ آئے گی ہاں ٹھیک ہے، اس کے کھڑے ہونے کا اسٹائل بھی ٹھیک. سو ہم سڈنلی کیا کرتے ہیں، شاکڈ ہوتے ہیں، ہمیں ایک عجیب سا پن محسوس ہوتا ہے. اینڈ دین شو اینگرنیس، یعنی ایس کے بعد اے، ایس اے آر اے، یو شو یور اینگرنیس، ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے. اور اس پہ آپ اپنے تھوڑا سا اینگرینس شو کروا دیتے ہیں. یا اگر آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا یا فرسٹ ٹائم ٹیچر دیکھا جو پہلی دفعہ آپ کو پڑھانے آیا، تو پہلی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بیہیویئر کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے آپ اسے فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ پہلے تھوڑا سا شاکڈ ہوتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے. پھر اس کو تھوڑا سا اینگری ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہر وقت پڑھائی رکھتا ہے. بٹ آپ اس کو پرماننٹ جب ٹائم دیتے ہیں، جب اس کو بار بار سنتے ہیں، تو وہی بندہ جو ہے وہ آپ جب اس کو پہلے تو آپ نے کیا کیا، سڈن شاکڈ ہوئے، پھر اینگرینس ہوئے، پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا. یعنی آپ نے تین اسٹیپ میں اس کو ریجیکٹ کر دیا، فورتھ میں آپ اس کو ایکسیپٹ کر دیا.
یعنی ہم 4 پروسیس سے گزر کر کسی بندے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کسی نئے بندے کو ہم دیکھتے ہیں, پہلے تو ہم شاکڈ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اپنا اینگرنس شو کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. جب پرماننٹ ہم اس کو سنتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں, اور پھر وہ بندہ ہمارے دل میں اترنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کی ویلیو اور ورتھ ہمارے دل میں بننی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نو سے گزر کے یس کروانا پڑتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو منوانا ہے نا, اپنی بات منوانی ہے, تو نو سے گزر کے آپ جاؤ گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ کسی سے کہیں اور وہ آپ کی بات مان لیں. ٹھیک ہے, لائک اگر آپ کسی اسکول میں ہیں, آپ نے کسی پارٹی میں یا آپ نے ٹرپ لے کے جانا ہے, آپ نے اپنے ٹیچر سے کہا, پہلی دفعہ کہا, ٹیچر نے کہا جی نو آپ نے نہیں جانا. تو اس کا مطلب یہ ایک تو نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمت ہار کے اور سوچو چلو جی ٹیچر نے کہا نہیں جانا تو اس کا مطلب نہیں جانا. بٹ آپ ٹرائی اگین, آپ اپنا موقف بدل کے جائیں. آپ ایک ایسا موقف لے کے جائیں جس سے وہ ٹیچر جو ہے وہ انسپائر ہو, وہ کہیں کہ یار اس کی بات میں دم ہے. کوئی ایسا آپ کے پاس مدعا ہونا چاہیے, کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے یا ٹھوس وجہ ہونی چاہیے. سر کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اٹس نیسیسری فار دا برین آف فار دا ڈیولپمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس. کہ سر یہ جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے برین کو گروم کرنے کے لیے. اگر ہم ٹرپ لے کے جاتے ہیں ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, ہمیں لرن کرنے کو ملے گا. بیکاز جو ٹریول میں ہم سیکھتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ اپنا بیہیویئر دیکھیں گے, اس طرح ہم جو آپس میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں سیکھیں گے, تو یہاں پہ نہیں سیکھ سکتے. بیکاز کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر کسی کے اچھے یا برے ہونے کا اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کے ساتھ یا تو کھانا کھا کے دیکھو یا اس کے ساتھ ٹریول کر کے دیکھو. سو ہم جب ٹریول کریں گے تو ہم ایک دوسرے کو جان پائیں گے, تو بہت سی چیزیں ہم نے نئی سیکھنی ہیں. سو سر ٹرپ جو ہے ہمارا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک موقف جو آپ ٹیچر کو بتا رہے ہیں. ایک تو آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں جس ٹرپ جانا ہے سر جی ٹرپ لے کے جائیں, سر جی بہت ایکسائٹیڈ ہے, سر جی ٹرپ جانا چاہیے, سر بہت ایکسائٹڈ ہے سر. اس طرح تو ریجیکٹ ہی کریں گے نا آپ کو. سو کوئی موقف ہونا چاہیے, یعنی جو کام آپ نے کرنا ہے یا کسی سے یس کروانی ہے اس کے لیے آپ کو لرن کرنا چاہیے کہ وہ بندہ کس طرح سے ایگری ہوگا اور اس کو کس طرح سے ایگری کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہے. اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی بے شمار باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے یس اور نو سیکھنا ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نا کالج کے دور کے اندر نا, ہم لوگ کالج کے دور میں پڑھتے تھے تو ایک نا پرائیویٹ ہم نے ہاسٹل لیا ہوا تھا. وہاں پہ ایک لڑکا تھا جو میرے روم میٹ تھا, اسے باڈی بلڈنگ کا شوق تھا, اور اس کو باڈی بلڈنگ کی شوق کی وجہ سے ایک ایسا لڑکا پسند تھا جو باڈی بلڈر تھا. بٹ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں, وہ نشہ کرتا تھا, شراب وغیرہ پیتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا. یہ اس سے انسپائر تھا, اس کے اس بیہیویئر کا اسے نہیں پتا تھا, نہ مجھے پتا تھا. یہ تو اس دن پتا چلا جب وہ ایک دفعہ ہمارے جو ہے وہ ادھر آیا, ہاسٹل میں آیا اور اس نے آ کے خود ہی بتا دیا کہ میں اس وقت نشے کی حالت میں ہوں, مجھے باتیں بھول رہی ہیں. تو میں نے تو اس سے بیزاری اختیار کر لی فوراً. میں نے کہا تھا نا یس یا نو کرنا سیکھیے. میں نے تو فوراً کہہ دیا بھائی میں آپ کو یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا, سیدھی سی بات. لیکن اس طرح سے نہیں کہنا کہ وہ اگلا آپ کے گلے ہی پڑ جائے. میں نے اسے کہہ دیا بھائی ہمارے ہاسٹل میں نا ہمارے وارڈن کی طرف سے سختی ہے کہ آؤٹ سائڈر جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں کہ نہ آیا کریں. اس نے کہا جی کیوں الاؤ نہیں ہے, میں اس کی لات توڑ دوں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا. مطلب اس نے غصے کے ساتھ اینگل شروع کر. تو میں نے کہا یار اس کا قصور نہیں ہے, اصل میں یہ پیرنٹس کی طرف سے ایک رول دیا جاتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی یہ جو وارڈن ہوتا ہے نا اس کو اس طریقے سے سمجھایا. آپ دیکھو ایک بندہ شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں, اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا یار پیرنٹ کی طرف سے ایک ذمہ داری جو ہے وارڈن کو دی جاتی ہے, یہ بچے آپ کو دے رہے ہیں, اب ان کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ وارڈن کا قصور نہیں ہے. پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ وارڈن جو ہے نا ہمارے بچوں کی ذمہ داری دے. اس کو بات ایٹ لیسٹ سمجھ آئی, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے تو وہ میرا تو اس نے مطلب پہلا چھوڑ دیا. اب جو میرے ساتھ جو اس سے بڑا انسپائر تھا اسے کہنے لگا آ جاؤ یار تمہیں بھی آپ اوپر جا کے دلواتے ہیں. یہ وہ شاپ میں نشہ لے کے آئے تھے, چرس وغیرہ تھی, پتہ نہیں کیا تھا. تو اس نے کہا نہیں میرا پیپر ہے. میں نے تو پیپر کا بہانہ کر کے نا اسے جان چھڑوا لی, اور اس نے بھی اسی طرح پیپر کی جان چھڑوائی, پیپر کا کہہ کے. جب وہ چلا گیا تب میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھ لو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تم اس سے انسپائر تھے, تم اس کا ایک رخ دیکھا تھا, اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے. اگر اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس سے تعلق رکھنا ہے نا, تو یاد رکھنا ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ڈفرینٹ ہوگی. ہم نے یا تو نشہ کرنے کی حالت میں مر جائیں گے
ہمیں ہمارے ماں باپ نے نا اس ہاسٹل میں اس لیے نہیں بھیجا، اس جگہ پہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہاں پر یہ کام شروع کرتے ہیں. وہ بیچارے وہاں پہ دال روٹی کھاتے ہوئے اور ہم یہاں پہ عیاشیاں کرتے تھے. نشہ جب پورا نہیں ہوتا، جب نشے کے پیسے پورے نہیں ہوتے، پھر کیا انسان کیا کیا نہیں کرتا. پھر تو قتل و غارت بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک نشہ ایک عادت ہوتی ہے اور ہیبٹ اس طرح بن جاتی ہے کہ انسان کو وہ چیز لینی پڑتی ہے. جیسے چائے، ہم لوگ چائے کا میں آپ کو ایک سیمپل اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں چائے اگر ایک دفعہ نہ پئیں تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد، بیکاز اٹ بیکم یور پارٹ آف یور لائف، جو آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور جب آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ کی سر میں درد ہوتی ہے. سو اسی طرح سے نشہ ہوتا ہے. سو ایسے لوگوں کو نو کرنا سیکھیں. اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت اسٹوڈنٹ کو، یوتھ کو اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ ہے کہ جب وہ ہاسٹل میں جاتے ہیں ایسے میل اور فیمیلز آپ کو ملیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میل کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، فیمیلز بھی ایسی ہوتی ہیں جو نشہ کرتی ہیں. انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے، انہیں دیا جاتا ہے، آؤٹ سائڈر لے کے آتے ہیں. وہ ان کی پراپر گینگ ہوتی ہے جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے لڑکیوں کو جو ہے نا برگلا کے اس طرف لگایا جائے اور ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کیا جائے اور ان کو ان کے مقصد سے دور کیا جائے. اب ایسے لوگوں سے نو کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے آپ نے. بیکاز آپ کو وہاں پہ ایک چیز جو یاد آئے گی وہ یہ ہوگی کہ میرے پیرنٹس نے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے تو میں ان کا ٹرسٹ توڑوں نہ کروں. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی نا تو پھر آپ فوراً سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نو کرو، اور ایسے طریقے سے کرنا کہ وہ آپ کے گلے بھی نہ پڑے. اگر وہ ہم پر دباؤ ڈالیں، دباؤ نہیں نو ڈالیں، ہم نے نو کہیں گے تو اگر وہ دباؤ ڈالنے شروع کر دیں کہ نہیں آپ لوگ کرو تو دیکھو کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے نا اس میں دباؤ نہیں ہوتا. دباؤ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ پراپر ایسے ہینڈ شیک کر لیتے ہیں. دباؤ تب شروع ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اب دیکھو ایک بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس کے ساتھ اب دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. ایک ان نون بندے کے ساتھ دباؤ نہیں ڈالا جاتا. ہاں اگر وہ کرے گا تو وہ ہراسمنٹ کے ذمے میں آئے گا اور اس کے لیے آپ پراپر کمپلین کر سکتے ہو. کیونکہ اس وقت فیمیلز ہراسمنٹ کے اوپر بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایون دو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پراپر فیمیلز کے لیے ایک ایپ لانچ کی گئی ہے، اس میں آپ اپنا اندراج کے اس کے بعد کمپلین کر سکتے ہیں. FIA کو آپ سائبر کرائم ایجنسی کو اپنا کمپلین کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ فوراً کمپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو رائٹ دیے گئے ہیں نا فیمیلز کو، میلز کو بھی، تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے چھپائیں. آپ وہاں پہ کیا کریں، اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کرتے رہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا، آج یہ ہوا. وہ تمام چیزیں اپنے پیرنٹس کو لازمی بتائیں تاکہ ان کے علم میں ہو یہ بات. کیونکہ دیکھو نا، بندہ مار تب کھاتا ہے جب آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، آپ خود سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بھی آپ اس کو ہینڈل کر لیں لیکن اس میں نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے لاس کا آپ کو پتہ ہی نہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہر کام میں یس اور نو کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. پراپر جگہ پہ یس اور پراپر جگہ پہ نو بہت ضروری ہے. یعنی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہاں پہ یس کرنا چاہیے اور آپ کریں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یس نہیں کرنا، نو کرنا ہے تو کرنا چاہیے. تو زندگی کے یہ 2 اصول ہیں. یہ 2 اصول بہت کم لوگوں کو آتی ہیں. ایون دو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جب آپ فیملی میں بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر شادیاں ہوتی ہیں. پھر ایون مطلب یہ کہ جب آپ میٹرک کے بعد چلے جاتے ہیں یا FSC کی ہے تو موسٹلی یہ ہوتے ہیں فیملی میں ایک دوسرے کے رشتے لینے شروع ہو جاتے ہیں. ادھر کی جی پھوپھا دل کیا جی میرا بیٹا جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کرے، وہ شادی کے لیے آ جاتے ہیں. اب ادھر جو ہے وہ لڑکی کا باپ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے. اب وہ مان بھی رکھتا ہے اپنی بہن کا، کہ بہن ہو گئی یا بھائی آ گیا، اب دروازے پہ آ گیا، اب اس کو کیسے آپ نے نو کرنا ہے. اٹس اے مین پارٹ آف یور لائف. یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ ہمیں زندگی میں نہیں سکھایا جاتا. ہم نے رشتہ بھی رکھنا ہے، ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے اور ہم نے نو بھی کرنا ہے. اب ایسی سچویشن میں کیا کریں گے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ یس نہیں کیا جاتا. اب آپ کو پتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا جا رہا ہے وہ لڑکا تو کچھ کرتا نہیں ہے، وہ تو مان سے آئے ہیں آپ کے پاس. اب وہاں پہ اپنے نو کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اس کو سیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ کل کو چاہ کے ہم نے یہ فیس کرنی ہوتی ہے. آج ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں، کل کو ہم نے فیس کرنی ہے.
یہ ہمیں اسکول لیول پہ کالج لیول پہ کسی لیول پہ بتایا ہی نہیں جاتا, ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. ہمیں صرف ایک بات بتائی جاتی بیٹا رٹے لاؤ رٹے لاؤ رٹے لاؤ. زندگی میں ہم نے کتابیں تھوڑی پڑھنی, ہم نے تو ان عملی زندگی سے ان عملی اسٹیپ سے گزرنا ہے, ان چیزوں سے گزرنا ہے جن کو میں بتا رہا ہوں. یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ کیا ہم نیٹ سے سرچ کریں گے جی میرا گھر میں رشتے والے آئے ہیں تو اب اس کو میں نے رو کیسے کرنا, اس طرح سے کہ بھئی یہ میرے رشتے دار جو ہے نا وہ ناراض بھی نہ ہوں اور جو ہے وہ خوشی خوشی واپس چلے جائیں. اب یہ نیٹ سے سرچ کر کے دیکھیں گے یا کسی کتاب سے دیکھیں گے, یہ اسی سے سیکھیں گے جس نے پہلے یہ کیا, جس کے پاس ایکسپیرینس ہو. سو میں نے اس لیے بتایا. ہوپس آج کی یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی, یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. سو زندگی میں یس اور نو اٹس ویری امپورٹنٹ ان یور لائف. اوکے جی, اللہ حافظ.